ناول وادی الحب از قلم عشا گل ایپیسوڈ نمبر 9۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ اور کیا ہو رہا ہے؟ وفا زلیخا کے کپڑے پریس کر رہی تھی جب انشا چلی آئی اور آواز بلند سلام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا حال چال بھی پوچھنے لگی۔ ارے آؤ آؤ انشا، ہم سب ٹھیک، تم کیسی ہو؟ وفا نے خوش دلی سے اسے مخاطب کیا۔ جب بھی انشا آتی تھی ان کے اس خاموش کمرے میں رونق سے لگ جاتی تھی۔ میں ایک دم فرسٹ کلاس۔ آپ کپڑے پریس کر رہی ہیں؟ لائے میں کر دیتی ہوں۔ انشا نے اپنی خدمت پیش کرنی چاہی۔ ارے نہیں، میں کر لوں گی، تم بیٹھ جاؤ، وفا نے محبت سے کہتے ہوئے منع کر دیا۔ اتنا کام کرتی ہیں، اب تھوڑا سا تو مجھے بھی کرنے دیں۔ انشا کو وفا بے حد اچھی لگتی تھی اور اس کا بس چلتا تو ہر وقت بیٹھ کر بس اسی سے باتیں کرتی رہتی۔ بازل سے متعلق بھی وہ جو الٹے سیدھے قصے تھے اس کے گوشت گزار چکی تھی، جبکہ وفا ہنس ہنس کر بے حال ہو جاتی۔ وہ اسے اکثر نیلی آنکھوں والی آپی کہہ کر پکارتی تھی۔ اسے وفا کی آنکھیں بہت پسند تھیں۔ انشا بیٹا، وفا کر لے گی، تم آؤ میرے پاس بیٹھو۔ زلیخا نے بھی اب کی مداخلت کی۔ وہ بھلا اس سے کام کیوں کرواتی، جبکہ وہ خود کو ان کے ماتحت سمجھتی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ دونوں کی مرضی۔ انشا ہار مانتی ان کے پاس آ بیٹھی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ احان ان سب کو باتوں میں لگا دیکھ کر فٹ بال اٹھائے لان میں بھاگ گیا۔ وفا جب فارغ ہوئی تو انشا بولی، آپی میں پارک جا رہی تھی تو پہلے آپ کی طرف آ گئی، لیکن اب سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ میں کیا کروں گی جا کر انشا، تم جاؤ۔ وفا نے رسانیت سے انکار کر دیا۔ ارے آپی، ایک تو آپ ہر وقت کمرے میں ہی پائی جاتی ہیں، کبھی کبھی باہر کی بھی سیر کر لینی چاہیے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ باہر کی ہوا کھانے سے جسم و روح پر خوشگوار اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ انشا نے اس انداز سے بات کی کہ زلیخا اور وفا مسکرانے لگی۔ وفا کچھ نہ بولی۔ چلے آ جائیں اب جلدی سے۔ انشا اٹھی اور وفا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتی ہوئی بولی، ارے ارے ایک منٹ، چادر تو لے لو۔ وفا نے اسے صبر کرنے کو کہا۔ کیا مطلب ہے کہ چادر لے لوں؟ آپ ہی یہ اتنا بڑا دوپٹہ لیا تو ہوا ہے، اور ویسے بھی یہی ٹھیک لگ رہا ہے سوٹ کے ساتھ۔ دوپٹہ تو واقعی میں ٹھیک تھا اور سوٹ کے ساتھ کا اچھا بھی لگ رہا تھا، مگر وفا کو چادر لینے کی عادت تھی، سو چادر لوں یا نہ لوں کی کشمکش میں پڑ گئی۔ آپ ہی کیا سوچ رہی ہیں، چلے نا؟ بے صبری انشا نے پھر ہانک لگائی۔ وفا کیا سوچ رہی ہو، جاؤ، بچی کب سے ضد کری ہے۔ زلیخا نے بھی انشا کی حمایت کرنی چاہی تو وفا سر ہلاتی، دوپٹہ ٹھیک سے سیٹ کرتی، اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔ 1958 تک پاکستان کا دارالحکومت کراچی رہا، مگر پھر کراچی کی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی اور معاشیت کے سبب دارالحکومت کو کسی دوسرے شہر منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس وقت پاکستان کا صدر ایوب خان تھا۔ اس نے راولپنڈی کے قریب ایک جگہ کا انتخاب کیا اور وہاں شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ اس نئے دارالحکومت کے لیے زمین درکار تھی، سو صوبہ خیبر اور پنجاب سے زمین لی گئی۔ عارضی طور پر دارالحکومت کو راولپنڈی منتقل کیا گیا۔ 1960 میں اسلام آباد پر ترقیاتی کاموں کا آغاز ہوا، اس کے بعد دارالحکومت وہاں منتقل کر دیا گیا۔ سطح مرتفع پوٹوہار میں مارگلہ پہاڑی کے دامن میں واقع ہے۔ یہ اور قدیم شہر راولپنڈی ساتھ ساتھ ہی ہیں اور جڑواں شہر بھی کہلاتے ہیں۔ دونوں کا کوئی سرحدی تعین نہیں۔ اس کے شمال مشرق میں علاقہ مری، جنوب مغرب میں ٹیکسلا، جنوب مشرق میں اٹک، جبکہ شمال مغرب میں کوہٹا واقع ہے۔ یہ شہر 906 مربع کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے۔ شہر میں رہنے والوں کا زیادہ تر تعلق پنجاب سے ہے۔ یہاں پنجابی، اردو، پشتو اور پوٹوہاری زبان بولی جاتی ہے۔ آج میں آپ کو اپنے شہر کے متعلق بتاؤں گی، بلکہ آپ تو آپ یہیں ہیں تو پورا شہر گھماؤں گی بھی۔ انشا اسے لیے ایک پارک میں چلی آئی۔ وفا نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ آپ پہلے کبھی اسلام آباد آئی ہیں؟ پارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے انشا نے وفا سے پوچھا تو وفا نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ میرا شہر بہت ہی خوبصورت ہے، یہاں بہت سی خوبصورت جگہیں ہیں کہ آپ دیکھیں گی تو دیکھتی ہی رہ جائیں گی۔ انشا نے محبت بھرے لہجے میں اپنے شہر کی تعریف کرتے ہوئے کہا، میرا شہر بھی بہت خوبصورت ہے۔ وفا بولی، مگر اس کے لہجے میں انشا کی طرح پرجوشی نہیں تھی، شاید اس لیے کہ وہ شہر اب اس کے پاس نہیں رہا تھا۔ انشا نے اس کی اداسی نوٹ کی تو اس کا موڈ فریش کرنے کی خاطر بولی، آپ کو جاننا ہے کہ ہمارے شہر کے خوبصورت مقامات کون کون سے ہیں؟ میں آپ کو سب بتاؤں گی، کیونکہ میں سب جگہ گئی ہوئی ہوں اور بہت دفعہ گئی ہوں۔ وفا نے انشا کی بات پر اشتیاق سے کہا، ہاں کیوں نہیں، اچھا تو پھر سنیں، چلیں سب سے پہلے بات ہو جائے شاپنگ کے متعلق، تو یہاں کا بیسٹ مال ہے سینٹرس مال، اور بھی بہت ہے مگر میں اپنی زیادہ تر شاپنگ وہیں سے کرتی ہوں۔ پتہ ہے دنیا کے بڑے بڑے مالز میں سے ایک ہے۔ اس کے نیچے والے 3 فلور تجارتی برانڈز پر مشتمل ہے، جبکہ اوپر کے 2 فوڈ کارنر اور فن سٹی کے لیے مخصوص ہیں۔ بہت ہی خوبصورت اور صاف ہے۔ کسی دن چلوں گی شاپنگ پر تو آپ کو بھی ساتھ لے کر جاؤں گی۔
اس کے علاوہ یہاں قریب ہی جناح سپر مارکیٹ ہے، لیکن وہاں میں کم ہی جاتی ہوں۔ وہاں چند برانڈس کی شاپس ایسی ہیں جہاں سے میں خریداری کرتی ہوں، ورنہ پوری مارکیٹ تو میں نے آج تک نہیں گنگالی۔ خیر اس کے علاوہ اس مارکیٹ میں صفا گولڈ مال ہے، جہاں میری کچھ فرینڈس ہیں جو مل کر وہاں شاپنگ کے لیے جاتی ہیں اور مجھے بھی کبھی کبھار ساتھ لے لیتی ہیں۔ اور اس کے بعد وہاں مارکیٹ کے سینٹر میں اوپن ایئر فوڈ ریسٹورنٹ ہے، وہاں کے کھانے کے مزے لیتی ہیں۔ شاپنگ کی بات ہو گئی تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں ٹریل 5 مارگلا ہلز کے بارے میں۔ پتہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت پہاڑی ہیں اور وہاں کی سیر میں کچھ پانی کے چشمے بھی ہیں جن کے قریب ہی ہم بیٹھ کر اپنی پارٹی کرتے ہیں۔ ویسے تو پکنک پوائنٹ بھی کافی ہیں وہاں، مگر ہمیں چشمے کے قریب کی ٹھنڈی جگہ بیٹھ کر کھانے کو انجوائے کرنے کا زیادہ مزہ آتا ہے۔ وہاں کئی قسم کے جانور اور پرندے بھی ہیں۔ انشا کی اس بات پر وفا کو وہاں کے چشمے اور جانور یاد آ گئے، مانا ان جانوروں کی آوازوں سے اور خود ان سے اسے ڈر سا لگتا تھا، مگر روز رات ان کی آوازوں کو سننے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ مگر یہاں رات بھر خاموشی ہی چھائی رہتی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی نا کہ رات بھر اسے ان جانوروں کی آوازوں کا ہی انتظار رہتا تھا، شاید اسی لیے کہ ان کی آوازوں سے اسے چند لمحے کے لیے گمان ہی گزر جائے کہ وہ چترال میں ہی موجود ہے۔ آپ سن رہی ہیں نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ کہیں آپ بور تو نہیں ہو رہی میرے بتانے سے؟ انشا نے کوئی سے چلتی وفا کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ چترال کی دنیا سے باہر نکلی۔ ارے نہیں، میں تو یہ سب بہت دلچسپی سے سن رہی ہوں، تم بتاؤ اور کون کون سی خوبصورت جگہ ہیں یہاں کی؟ وفا واقعی میں دلچسپی لے رہی تھی، مگر پھر رہ کر اسے اپنی وہ دنیا یاد آ جاتی جو چترال میں گزری تھی۔ انشا مسکرائی اور پھر وہیں سے بولنا شروع ہوئی جہاں پر رکی تھی۔ وہیں مارگلا ہلز کے دامن میں ہی ایک بہت ہی خوبصورت ترین گاؤں ہے جس کا نام سید پور ولیج ہے۔ یہ مغلیہ دور سے آباد ہے، اسے خاص کر تفریح کے لیے آنے والوں کی خاطر بے حد دل فریب طریقے سے سجایا گیا ہے۔ سرخ رنگ کی چادروں سے سجے تخت، ان پر رکھے سرخ کشن اور پلرس اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار دیتے ہیں۔ ویسے ایک بات بولوں، میری کچھ تصاویریں ہیں جو میں نے وہاں بیٹھ کر لی ہیں۔ بھائی کہتے ہیں میں کہیں کی پرنسس لگتی ہوں وہاں بیٹھی ہوئی، جیسے وہ تخت میرے لیے ہی بنے ہوں، لیکن بھائی کو بتاؤں گی کہ اصل پرنسس تو آپ لگیں گی وہاں بیٹھی ہوئی۔ انشا کی اس مذاق میں کی گئی بات پر وفا نے بہت سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ وہ دیکھ تو اسے رہی تھی مگر سوچ سنان کو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سنجیدہ ہوتی، انشا نے بات وہیں سے شروع کر دی۔ وہاں بہت پرانی عمارات ہیں، سچی مجھے تو پرانی چیزیں اور جگہ بہت ہی اٹریکٹ کرتی ہیں۔ یہ تو سنا ہی ہوگا آپ نے کہ اولڈ از گولڈ۔ اس کی بات میں آتی ہوں ایک بہت ہی دلکش جگہ پر، یعنی کہ پاکستان کے زبردست اور عظیم مونومنٹ پر، جسے یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 25 مئی 2004 میں شروع ہوا اور 2006 میں مکمل ہوا۔ جیسے جیسے قدم اس کی طرف بڑھاتے جائیں تو دائیں اور بائیں جانب ہاتھوں کے نشان لائن سے بنے نظر آتے ہیں۔ وہ ہاتھوں کے نشان ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کی سب سے اہم اور خاص چیز جو کہ نہ صرف مجھے بلکہ سبھی دیکھنے والوں کو اٹریکٹ کرتی ہے وہ ہیں اس کی دیواریں۔ دیکھنے پر یوں گمان ہوتا ہے جیسے گلاب کی پتیاں ابھی کھلی ہوں۔ اس کی 4 بڑی اور 3 چھوٹی دیواریں ہیں۔ 4 بڑی اور جھکی ہوئی دیواریں پاکستان کی 4 صوبوں کی عکاسی کرتی ہیں، جبکہ 3 جھکی ہوئی چھوٹی دیواریں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور کاباری علاقہ جات کی عکاسی کرتی ہیں۔ ان کے بیچ چمکتا ہوا ایک بڑا کالا پتھر ہے جس پر گولڈن سٹارز بنے ہیں، جو کہ پریزنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس وطن کی خاطر۔ بلکہ پورا یادگار پاکستان ہی ان لوگوں کو ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنا آج قربان کر دیا ایک اچھے کل کی خاطر۔ اس کی پچھلی جانب بے حد خوبصورت محراب بنائے گئے ہیں اور ایک طرف 4 پلرز بنائے گئے ہیں جن کے اوپر پاکستان کا کونسل مندرج ہے، ایمان، اتحاد، نظم اور ضبط۔ یادگار پاکستان کے بالکل سامنے ہی یادگار میوزیم موجود ہے جو 2010 میں تعمیر ہوا۔ یہ ان لوگوں کی یاد میں بنایا گیا جنہوں نے اس وطن کو وجود میں لانے کے لیے عظیم قربانیاں دی تھیں، جہاں سالوں پرانی اشیاء کی دید کا موقع ملتا ہے۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ مجھے پرانی چیزیں زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں۔ قائد اعظم فاطمہ جناح اور علامہ اقبال، ان سب عظیم ہستیوں کی مورتی وہاں موجود ہے۔ خیر اس کے بعد آتی ہوں میں دامنی کوہ پر۔ پتہ ہے یہ شکر پڑیاں کی پہاڑیوں پر واقع مقام ہے۔ یہاں پر آ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اتنی اونچائی پر آ کر ہم ساری دنیا کا دیدار کریں۔ بہت سکون ملتا ہے وہاں کھڑے ہو کر، نیچے کا نظارہ دیکھنے کا، اور بہت ہی وسیع خوبصورت گارڈن ہے وہاں۔ انشا تم تھک گئی ہوگی کب سے بول بول کر۔ وفا کو ان سب جگہوں کے بارے میں جان کر مزہ تو بہت آ رہا تھا، وہ پوری دلچسپی کے ساتھ سن رہی تھی، مگر انشا کے خیال سے اس نے کہا ارے آپی کیسی تھکاوٹ، کون سی تھکاوٹ؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی تو میں نے بولنا شروع کیا ہے۔ اتنے عرصے بعد تو کوئی ملا ہے جس سے اپنے شہر کی خوبصورتی پر بات کر سکو۔ خیر پتہ ہے وہاں بہت سے بندر بھی ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں پہلی بار وہاں گئی تھی تو 11 سال کی تھی، منال آپی نے جان بوجھ کر مجھے کیلا
اور کوک کی بوتل پکڑا دی اور کہا کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی۔ مجھے کیلے بالکل نہیں پسند، میں نے ناک چڑھاتے ہوئے کھانے سے منع کر دیا تو آپ ہی نے کہا کوئی بات نہیں، کھانا نہیں ہے تو پکڑے ہی رکھو، میں ابھی آتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آپ اتنی جلدی کیسے مان گئی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ڈانٹیں گی کہ ضد مت کرو اور چپ چاپ کھاؤ، مگر وہ مانی خیز مسکراہٹ لیے وہاں سے دور ہٹ گئی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ کسی نے ایک دم سے میرے ہاتھ پر اپنا پنجہ مارا اور کیلا چھین لیا۔ ابھی میں صورتحال کو سمجھنے ہی والی تھی کہ دوسرے ہاتھ سے کوک بھی جھپٹ لی گئی۔ اسی دوران میرے ہاتھ پر ہلکی سی خراش بھی آ گئی۔ میں ایک دم سے گھبرا گئی اور بندر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر چلا اٹھی۔ آپ ہی کی مانی خیز مسکراہٹ کا مطلب تب سمجھ میں آیا۔ خیر، تبھی بھائی دوڑے آئے اور اپنے ساتھ لگا کر چپ کروایا، اور پھر جب پوری بات کا علم ہوا تو بھائی نے آپ ہی کو بھی بہت ڈانٹا کہ جب تمہیں پتا ہے کہ وہ یہ سب نہیں کھاتی پھر کیوں دیا، اور یہاں اکیلے بٹھا کر کیوں چلی گئی، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہاں کتنی تعداد میں یہ جانور ہیں۔ بھائی کے کہنے پر میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو جس جگہ میں بیٹھی تھی وہاں واقعی میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بندر موجود تھے، کئی تو کتنی کتنی اونچائی پر موجود تھے۔ تب میں نے سوچا کہ کاش میں نے پہلے ہی ارد گرد دیکھ لیا ہوتا تو اس وقت بھاگ جاتی۔ انشا کی پوری روادات پر وفا کی نہ جانے کیوں ہنسی نکل آئی اور اسے دیکھ کر انشا بھی ہنس پڑی۔ ویسے ایک بات پوچھوں، یہ تمہاری آپ ہی ایسے کیوں ہے؟ مطلب جیسے کہ ابھی ابھی تم نے بتایا کہ وہ تمہیں جان بوجھ کر وہاں اکیلا چھوڑ گئی، ایسا بھلا کون کرتا ہے، وہ بھی جان بوجھ کر؟ وفا کی بات پر انشا پھر سے مسکرائی اور بولی، بات اصل میں یہ ہے کہ مانا لاپی کی شروع سے ہی ہم سے نہیں بنتی، ماما سے بنتی ہے۔ میں اور سنان بھائی ایک ہی پارٹی کے، میں ہمیشہ بھائی کی ہی سائڈ لیتی ہوں، آپ ہی کی نہیں، اور اسی بات پہ انہیں غصہ آتا ہے۔ ظاہر ہے اب ان کا غصہ بھائی پر تو نکل نہیں سرا، تبھی مجھ بیچاری کی سختی آتی تھی، بلکہ آتی ہے۔ زبانی کلام میں غصہ تو بھائی پہ نکال لیں، مگر مجھ پر تو باقاعدہ پریکٹیکل کرتی تھی۔ لیکن مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے، میں کبھی ان کے روپ میں آئی ہی نہیں۔ انشا نے آنکھ دباتے ہوئے کہا تو وہ بھی ہلکے سے مسکرا دی۔ انکل، انکل۔ سنان اپنے کمرے کی ٹیرس پر کھڑا تھا جب لان میں کھڑے احان نے اسے آوازیں دی۔ سنان نے سر جھکا کر نیچے کی طرف دیکھا تو ہاتھ میں فٹ بال لیے کھڑا احان اسے ہاتھ کے اشارے سے بلا رہا تھا۔ انکل نیچے آئے نا، مجھے آپ کے ساتھ کھیلنا ہے۔ احان کی بات پر مسکراتا سنان جلدی سے سیڑھیاں اترتا لان میں چلا آیا۔ کیا ہوا، اکیلے کھیلنے کا موڈ نہیں ہے؟ سنان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، آپ کے بغیر کسی کھیل میں مزہ نہیں آتا، احان نے معصومیت سے جواب دیا تو سنان کو اس پہ بے تحاشا پیار آیا۔ چلو پھر کھیلتے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ ماما اور دادو کیا کر رہی ہیں؟ دادو کا تو بہانہ ہوتا تھا، وہ بس ہمیشہ یہی جاننے کے لیے پوچھتا کہ پتہ لگے وفا کیا کر رہی ہے۔ انکل ماما تو انشا آپی کے ساتھ کہیں باہر گئی ہیں۔ احان کو جواب دے کر بس کھیلنے کی جلدی تھی۔ باہر کہاں چلے گی وفا؟ میرے ساتھ تو کل ڈاکٹر کے پاس جا نہیں رہی تھی۔ انکل کیا سوچ رہے ہیں، چلے نا کھیلتے ہیں۔ احان نے سوچ میں گم سنان کو بازو سے ہلاتے ہوئے کہا تو وہ ہاں کہتے ہوئے اس کے ساتھ فٹ بال لے کر اچھالنے لگا۔ اگر پارک کا بتاؤں تو لیک ویو پارک بیسٹ ہے، اگر وہ یہاں سے دور ہے تبھی میں اس پارک میں چلی آتی ہوں۔ پتہ ہے جہاں موجود ہے یہ کون سا پارک ہے؟ نہیں، وفا نے نہیں میں سر ہلا دیا، بھلا اسے کیا پتا۔ یہ فاطمہ جناح پارک ہے، یہ تو آپ دیکھ ہی چکی ہوں گی کہ یہ بہت ہی بڑا ہے، یہاں لگے یہ اسٹیچوز اور جگہ جگہ بنے چھوٹے سے تالاب اسے اور پرکشش بنانے کا سبب ہے۔ اس پارک کو اگر آپ پورا دیکھنے شروع ہوں گی تو 2-3 گھنٹے لگ جائیں گے، اسی لیے اگر آپ ارادہ کر رہی ہوں تو دفعہ کرے جانے دیں، میں آپ کو لیک ویو کے بارے میں بتاتی ہوں۔ ویسے وہ بھی کافی بڑا ہے، امیزنگ ہے۔ وہ تھیم پارک ہے، مرکزی گیٹ سے اندر کی طرف جانے کے لیے بے آواز گاڑیاں اور چاقو چبند حملہ موجود ہے، رنگ برنگے پھول سڑکوں کے گرد، سرخ و سفید ٹائل سے سجی راہداریاں منظر کو خوبصورت بناتی چلی جاتی ہیں۔ پارک میں آنے والی فیملیز کے لیے باربیکیو اوپن کچن بنائے گئے ہیں، جہاں پردے اور رازداری کے لیے ہر کچن میں 12 سے 15 فٹ کا فاصلہ موجود ہے۔ پارک میں جھولوں کا الگ سے حصہ ہے، مگر ٹرین اور 1-2 گاڑیاں مرکزی دروازے سے لے کر جھیل کنارے تک کا چکر لگواتی ہیں۔ مختلف جانور بھی، جن میں اونٹ، گھوڑے اور شترمرغ شامل ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ لیک ویو تھیم پارک ہے تو یہاں جوکر، بھالو جیسے کاسٹیوم میں پہنے آدمی لڑکے جگہ جگہ نظر آتے ہیں جو بچوں کو انٹرٹین کرتے ہیں۔ بانسری، ڈھول یہ بھی لوگوں کو تفریح مہیا کی جاتی ہے۔ چھوٹے موٹے پارک میں کام کرنے والے سنگرز بھی اپنی سریلی آواز کا جلوہ دکھاتے ہیں۔ لمبے لمبے بالوں والے پٹھان اپنی زبان میں بجتے گانوں پر ڈانس کر کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ہجوم لگوا دیتے ہیں۔ جگہ جگہ مختلف اسٹال لگے ہوتے ہیں، کھلونے، جولری، واچز اور گلاسز وغیرہ۔ گرلز کے A1 پارک ہے۔ اس پارک کی سب سے بڑی خاصیت پتہ ہے کیا ہے؟ وفا کو کیا حق پتا تھا، اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایک بے حد خوبصورت جھیل جسے راول جھیل کہا جاتا ہے، جو کہ راول ڈیم کے سبب بہتی ہے
اور یہی نہیں، وہاں بوٹنگ کا سسٹم بھی موجود ہے۔ اور بوٹنگ سے مجھے ایک اور دکھی بات یاد آ گئی۔ وفا کو لگا کہ وہ پھر سے منحل کی کسی شرارت کا ذکر کرے گی، مگر نہیں، جو وہ بتانے والی تھی وہ بات واقعی میں افسوس کرنے والی تھی۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ ہم فرینڈ سپورٹ میں بیٹھے سیلفیز لے رہے تھے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں 9th میں تھی، اور تبھی میری دوست کا ہاتھ لگنے سے میرا موبائل سیدھا پانی میں جا گرا۔ سیلفی کے لیے بندے سارے ایکشن، سارے پوسٹ وہیں کے وہیں رہ گئے۔ میں نے انکل سے بولا کہ 1 منٹ رکیں، کم از کم موبائل ہی پکڑ لوں، کیونکہ بوٹنگ کی جگہ زیادہ گہری نہیں تھی۔ ہاتھ لگ ہی جاتا شاید موبائل، مگر خیر، ہاتھ لگ بھی جاتا تو واٹر پروف تھوڑی نہ تھا۔ ہر بار کی طرح یہ بات کہتی ہوئی انشا پھر سے ہنس دی۔ ہر چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، ہر چیز اپنی مدت لکھوا کر آتی ہے۔ جب اس کا وقت پورا ہوا وہ ختم ہو جاتی ہے یا کھو جاتی ہے، اور ایسا ہی معاملہ انسان کا بھی ہے، وہ بھی یا تو کھو جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، یا ختم ہو جاتا ہے۔ خیر، بس بوٹنگ سسٹم ہی ہے وہاں، میرا مطلب ہے کہ تم نے ہی تو کہا کہ کافی بڑا ہے پارک۔ وفا نے سنجیدہ سے لہجے میں بہت گہری بات کر دی۔ انشا اس سے چھوٹی ضرور تھی، مگر بچی ہرگز نہیں تھی۔ اس کی بات تو سمجھ گئی تھی، مگر اس کے اندر چھپا مفہوم نہیں سمجھ پائی تھی کہ اس نے یہ بات اس کے موبائل کے لیے کہی یا پھر کسی اور سوچ کے تحت۔ وفا نے بات بدل دی تو انشا نے بھی جانے دیا، نہیں، صرف بوٹنگ ہی نہیں، وہاں بہت سے سٹال بھی ہیں، جیسے کہ کھانے پینے کے، جیولری کے اور بچوں کے کھلونے وغیرہ کے۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ جانور بھی ہیں، اور پتہ ہے، مجھے گھڑ سواری کا بہت شوق ہے، تو میں جب بھی وہاں جاتی ہوں گھوڑے پر ضرور بیٹھتی ہوں۔ شروع میں بہت ڈرتی تھی، مگر کہتے ہیں نا، شوق ہر چیز کے ساتھ ڈر پر بھی غالب آ جاتا ہے، تو اب بالکل ڈر نہیں لگتا۔ یوں سمجھے اچھی خاصی پریکٹس ہو گئی ہے۔ لیک ویو کے پاس ہی شاہدرہ ہے، آپ کو بتا دوں یہ جگہ پانی سے بھری ہے، جھیل کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پانی میں ہی کرسیاں موجود ہوتی ہیں، اور تخت بھی، جنہیں خوبصورت چادر اور پلوں سے سجایا گیا ہے۔ پانی کے اندر موجود چھوٹے بڑے پتھروں پر چلنے کا بہت مزہ آتا ہے، مگر سنبھل کر چلنا پڑتا ہے، ذرا سا پاؤں پھسلا تو بندہ دھڑم سے پانی کے اندر، اور گرنے سے یاد آیا، میرے لیے بہت شرمندگی کی بات تھی تب، مگر اب نہیں، اب تو ہنسی آتی ہے، بلکہ آپ کو بھی آئے گی۔ شروع میں پانی کا بہاؤ کم ہے، مگر وہاں موجود بڑے بڑے اونچے پتھروں کی پچھلی جانب سے پانی کا بہت تیز بہاؤ آتا ہے۔ میں انہی پتھروں میں سے ایک پتھر پر موجود تھی، اور واپس جانے کے بجائے آگے جانے کے لیے دوسرے پتھر پر پاؤں رکھنا چاہا تو ادھر سے پھسلتا ہوا دونوں پتھروں کے درمیان سے نکلتے پانی میں چلا گیا۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا، میں نے اپنے پاؤں پر زور ڈالے رکھا اور ارد گرد دیکھا، کوئی پاس ہو تو مجھے پکڑ لے، مگر نہیں، کوئی ہوتا تب نا۔ جیسے ہی میں نے پاؤں ہٹا کر واپس ہونا چاہا، پاؤں کا وزن ہٹا، پانی کا جوش غالب آیا، اور میں پھسلتی ہوئی دھڑم سے پانی کے اندر۔ کیا سچ میں؟ وفا ایک دم بولی، اور نہیں تو کیا، سارے کپڑے گیلے ہو گئے۔ تو پھر تم نے کیا کیا؟ وفا نے مزید پوچھا۔ کرنا کیا تھا، جب پانی میں بھیگ ہی چکی تھی ساری کی ساری، تو میں نے پانی میں ہی کھیلنا شروع کر دیا، اور اس سے بھی مزے کی بات کہ خود تو بھیگی ہی، باقی سب کو بھی پانی میں ڈبو کر چھوڑا۔ اور گیس واٹ کی شروعات کس سے کی ہوگی میں نے؟ انشا نے آنکھوں میں شرارت لی پوچھا تو وفا کو زیادہ دیر نہیں لگی سمجھنے میں، اس نے ساتھ ہی منل کا نام لے ڈالا۔ ارے واہ، آپ تو بہت سمجھدار ہیں، واقعی میں پہلی باری انہی کی بنتی تھی۔ میں نے کیا کچھ یوں کہ آپ ہی بڑے مزے سے کرسی پر بیٹھی لیس کا پیکٹ ہاتھ میں پکڑے کرچ کرچ کر کے اسے کھانے میں مصروف تھی۔ میں نے ڈائریکٹ جا کر کرسی ہی الٹ دی۔ لو جی پھر کیا، آپ ہی کی خونخوار نظریں اور میری شامت۔ میں نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، میرا یقین کرے، میں تو خود گرنے لگی تھی، اسی چکر میں آپ ہی کی کرسی پر وزن ڈالا تو وہ الٹ گئی۔ بھائی بھی میری حمایت میں بولے، منل ہر بار اسے قصوروار کیوں ٹھہراتی ہو، سچی تو کہہ رہی ہے۔ بھائی، آپ کے لیے میری اور آپ ہی کی طرف سے ایک شعر ہے، سناؤ۔ وہ کیا؟ بھائی نے پوچھا۔ منل آپی بھی ہاتھ باندھے مجھے گھورنے لگی۔ اب چونکہ میں اور منل آپی تو پانی کی ڈبکی لگا ہی چکے تھے تو بچے بھائی، سوچا ایک خوبصورت شعر ہی عرض کر دوں۔ بولو بھی۔ وہ تنگ آ کر بولے، ارے ارے بول رہی ہوں۔ میں نے گلا کھنگھاتے ہوئے شروعات کی، ہم تو ڈوبے ہی ہیں بھائی، واہ واہ، ہم تو ڈوبے ہی ہیں بھائی، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ میرے بھائی جان اس شعر کے اندر چھپے مفہوم کو بھی سمجھ ہی رہے تھے کہ مجھ جیسے بے شرم بہن نے ان کی کچھ دیر پہلے کی حمایت کی پرواہ کیے بغیر ان کے پاؤں پر اپنی پن چبائی، وہ اچھلے، پاؤں اٹھایا، دوسرے پاؤں پر سارا وزن ڈالا اور پھر سیدھا جا کر پانی سے ملاقات کی۔ میں پلٹی تو پیچھے سے کچھ یوں سنائی دیا، منل کیا کہتی ہو، آج ایک دوسرے کی مخالفت چھوڑ کر جیسے کو تیسا نہ کریں۔ میں نے پلٹ کر حیرت سے بھائی کو دیکھا، بھائی نہ رہا۔ میں نے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا، مگر وہ دونوں بدلے کا ارادہ لیے میری طرف ہی بڑھ رہے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ جانتے ہیں، ایک بریک کے بعد۔ انشا نے وفا کے چہرے پر پہلے تجسس کو اور ہوا دینے کی خاطر کہا تو وہ بھی زچ ہوگی۔ ارے انشا تنگ مت کرو، بتاؤ نا کہ پھر کیا ہوا۔ ہونا کیا تھا، آپ ہی اس سے پہلے کہ وہ دونوں مجھے میرے کیے کی سزا دیتے اللہ نہیں دے دی۔ مطلب یہ کہ میں ان سے بچنے کے چکر میں تیز بھاگتی ہوئی منہ کے بل جا گری۔
وہ تو شکر تھا کہ منہ کے سامنے کوئی پتھر نہیں آیا، ورنہ ساری کی ساری بتیسی غائب ہو جاتی اور ماتھے پر اتنا بڑا تربوز نکل آتا۔ انچا کی تربوز والی بات پر وفا کو ہنسی آ گئی۔ کتنے مزے کی باتیں کرتی ہو تم، اور تمہارے قصہ میں سے یہ سب سے زیادہ مزے کا تھا۔ وفا کے چہرے پر یہ مسکراہٹ اور خوشی دیکھ کر انچا کو بے حد اچھا لگا۔ عروسہ کشش کے ساتھ کہیں باہر سے آئی تھی۔ سنان کو احان کے ساتھ کھیلتا دیکھ ان کے ماتھے پر شکنیں نمودار ہو گئی۔ انہیں سنان کا ان چھوٹے لوگوں سے اتنا گھلنا ملنا بالکل پسند نہیں تھا۔ سنان یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ روب دار آواز میں گویا ہوئی۔ سنان کے ساتھ احان نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ موم فٹ بال کھیل رہا ہوں، سنان نے سیدھا سا جواب دیا جو ان کے دماغ کو الٹا کر گیا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ فٹ بال ہے، مگر اتنے بڑے ہو کر تم میں بچوں کے ساتھ ہی بچہ بن کر کھیلنے کا شوق کب سے پیدا ہو گیا؟ اسے فوراً یہیں چھوڑو اور وہ کام کرو جو تمہارے کرنے والے ہیں۔ ہر وقت کے بس یہی فضول کام۔ عروسہ احان کو گھورتے ہوئے سنان سے مخاطب تھی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہوگی موم، اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں آپ؟ سنان احان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بچہ ضرور تھا مگر نفرت اور محبت کے جذبات سے واقفیت رکھتا تھا، اور عروسہ کی نفرت ان لوگوں پر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی ہی رہتی تھی۔ اسی لیے بدلے میں اپنا لہجہ سخت کرنے کے بجائے نرم رکھتا ہی بولا، سنان جتنا کہا اتنا کرو، بس بہت ہو گیا یہ کھیل، اب جاؤ اندر۔ عروسہ دو ٹک الفاظ میں بولی۔ کشش کی وجہ سے مزید بحث کرنے کا ارادہ ترک کرتا ہے سنان سر ہلا کر واقعی میں اندر جانے لگا، مگر پھر رک کر ان دونوں کے اندر جانے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ چلی گئی تو احان سے بولا، احان آج کے لیے بس اتنا ہی سے، کل پھر یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلو اب تم بھی جاؤ اور آرام کرو۔ سنان نے اس کے گال تھپتھپاتے ہوئے کہا تو وہ اوکے انکل کہتا اپنے کمرے کی طرف بھاگ گیا۔ عروسہ میں تو کہتی ہوں کہ ذرا نظر رکھا کرو سنان پر، میں بھی دیکھ رہی ہوں کہ یہ کچھ زیادہ ہی مہربان ہو رہا ہے ان پر، اور تم نے دیکھا نہیں کہ وہ لڑکی کس قدر خوبصورت ہے، اور اوپر سے ہے بھی نیلی آنکھوں والی۔ کشش رازدانہ انداز میں گویا ہوئی، یہ مت بھولنا عروسہ کہ لڑکے حسین چہرے پہ بعد میں بلکہ آنکھوں پر پہلے مرتے ہیں، نہ جانے ان آنکھوں کے حسن سے اور کس کس کو اپنے پیچھے لگایا ہوگا۔ اف کشش آنٹی، یہ کس قسم کی بات کر رہی ہیں آپ؟ لاؤنج میں قدم رکھتا سنان ان کی باتیں سن کر خاموش نہ رہ سکا۔ وفا کے بارے میں اس قسم کی بات سن کر وہ اپنے غصے کو نکلنے سے روک نہ سکا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کی سوچ پر۔ آپ بھی مت بھولیں کہ آپ کی اپنی بھی ایک بیٹی ہے، تو پھر آپ کیسے کسی کی بیٹی کے متعلق ایسی باتیں کر سکتی ہیں؟ وہ ان کے روبرو چلایا۔ میری بیٹی کو بیچ میں مت لاؤ سنان، وہ اس 2 ٹکے کی جاہل لڑکی سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اپنی بیٹی کی بات ہوئی تو کشش ہتے سے ہی اکھڑ گئی۔ اپنی بیٹی پہ بات آئی تو برداشت نہیں ہوا، مگر کسی کی بیٹی کے متعلق بیٹھ کر آپ لوگ کتنی آسانی سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور ہاں آنٹی، وہ نہ ہی 2 ٹکے کی ہے اور نہ ہی جاہل، بلکہ بہت تمیزدار، مہذب اور شریف و عزت دار گھرانے سے تعلق رکھنے والی ہے۔ اس کی کیا ویلیو ہے کہ آپ کیا سمجھیں گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ تو انسانوں کو اس کے اندر کے بجائے ظاہر سے پرکھنے کی عادی ہیں۔ سنان، اب تم حد سے بڑھے ہو، تمیز سے بات کرو کشش سے، بلکہ تم چلے ہی جاؤ یہاں سے۔ عروسہ نے کشش کے مزید بگڑتے موڈ کو دیکھتے ہوئے مداخلت کرنا ضروری سمجھا۔ آپ کی بیٹی اگر لاکھ درجے بہتر ہے تو وفا اس سے اربوں گنا بہتر ہے، بلکہ پرفیکٹ ہے۔ وہ خاموش نہ ہوا۔ سنان، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ یہ کس لہجے میں بات کرو؟ تمیز ختم ہو گئی ہے کیا تم میں؟ عروسہ کو بھی اس پر مزید غصہ آنے لگا۔ صحیح لہجے میں ہی تو بات کر رہا ہوں، اور ساری تمیز یاد ہے مجھے موم، میں تو تمیز کے دائرے میں رہ کر ہی بات کر رہا ہوں۔ ہاں البتہ آنٹی ضرور ایسی باتیں کر رہی ہیں جو نشائستہ گفتگو کے زمرے میں آ رہی ہیں، بلکہ مکمل طور پر ناقابل برداشت ہے۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا کشش نے؟ کچھ غلط نہیں تھا، اس کی باتوں میں ٹھیک ہی تو کہا ہے اس نے۔ عروسہ نے کشش کی سائڈ لیتے ہوئے سنان کی باتوں کی نفی کی۔ موم آپ کو تو صحیح لگیں گی، ظاہر ہے آپ کی اور آنٹی کی سوچ میں کوئی فرق جو نہیں ہے۔ وہ افسوس سے کہتا مزید وہاں رکنے کے بجائے تن پن کرتا سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ اف آئی کانٹ اسٹے ہیئر اینی مور عروسہ۔ کشش کے دماغ پر سنان کی باتیں کچھ زیادہ ہی چڑھ گئی تھی۔ کشش دیکھو، زیادہ اس کی باتوں کو ذہن پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بیٹھو اور میری بات سنو۔ عروسہ نے انہیں زبردستی بٹھایا۔ عروسہ کا خود غصے سے برا حال تھا۔ وہ لڑکا جو ان سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرتا تھا، اب سیدھا سیدھا بے عزتی کر کے چلا جاتا تھا۔ یہ بھلا ان سے کیسے برداشت ہوتا؟ یہ سب اس لڑکی کا کیا دھرا، جب سے آئی ہے میرا بیٹا میرے خلاف ہی ہو گیا، میری تو ایک نہیں سنتا۔ صحیح کہا تھا تم نے، ہے 2 ٹکے کی جاہل لڑکی، مگر حرکتیں دیکھو تم اس کی، چالاکیاں دیکھو کیسے میرے بیٹے کو پیچھے لگایا ہوا ہے۔ عروسہ پوری طرح سے کشش کے حق میں بول رہی تھی اور اپنی بھی بھڑاس نکال رہی تھی۔ یہ سب سن لینے اور کہہ دینے سے کیا ہوگا عروسہ، تمہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ سنان پوری طرح سے ہاتھوں سے نکل جائے گا، تب بیٹھ کے ہاتھ ملتی رہ جانا۔ کشش نے جلتی پر تیل کا کام کرنا چاہا جو کہ اثر بھی کر گیا۔ نہیں،
ایسا تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ میں کروں گی سنان سے دو ٹوک بات کہ اس کی شادی ہم بس اب بہت جلد روشیل سے کریں، چاہے اب وہ اقرار کرے یا انکار، میں اس کی ایک نہیں سنوں گی۔ ان کی اس بات پر کشش کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ یہ بات تم جتنی جلدی ہو سکے کر لو، ورنہ تم تو جانتی ہو میری بیٹی کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے، ابھی بھی لائن لگی پڑی ہے۔ بات تو سچ تھی، مگر کشش نے جان بوجھ کر اس موقع پر یہ بات کہی اور ساتھ عروسہ کے چہرے کے تاثرات بھی نوٹ کرنے چاہے۔ عروسہ کے چہرے پر جیسے سب کچھ ہاتھ سے نکل جانے کا خوف سوار ہو گیا۔ بس کیا کروں، تم جیسے دوست سے غداری نہیں کر سکتی، اور دوسری بات کہ روشیل بھی تو سنان کو کتنا چاہتی ہے، ورنہ اتنے شاندار ہینڈسم لڑکے مرتے ہیں اس پر، اور وہ بس سنان پر ہی اٹکی ہوئی ہے۔ وہ مزید گویا ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، تم بس فکر ہی نہیں کرو، روشیل کی شادی اپنے سنان سے ہی ہوگی۔ عروسہ نے جلدی سے کشش کو مطمئن کرنا چاہا، گویا کہ وہ کہیں واقعی میں اپنی بیٹی کو کسی اور ہینڈسم لڑکے کے ساتھ ہی نہ توڑ دیں۔ سب مقامات ایک طرف مگر فیصل ماسک ایک طرف۔ اس کی تو کیا ہی بات ہے کہ اپنے اندر منفرد طرز سے تعمیر کی وجہ سے ایک خاص مقام و حیثیت رکھتی ہے۔ میرے نزدیک جس نے اسلام آباد آ کر فیصل مسجد نہیں دیکھی اس نے پھر دیکھا ہی کچھ نہیں۔ سب مقامات ہی دلکش اور دل کو چھو لینے والے ہیں، مگر فیصل مسجد یہاں کے تمام مقامات کو مات دیتی ہے۔ کم از کم میری نظر میں تو وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور پرسکون جگہ ہے۔ دنیا کی تمام بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے جو پوری کی پوری سفید رنگ و ٹائل سنگ مرمر اور ماربل سے تیار کی گئی ہے۔ ماربل پر پاؤں رکھتے ہوئے ایسے جیسے جان ہی نکل جاتی ہے، خاص کر سردیوں میں۔ گرمیوں میں تو سکون ملتا ہے کیونکہ وہ بہت ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس جگہ کا اپنا ہی مزہ ہے۔ بہت سے ٹور آتے ہیں اسلام آباد، مگر وہ سب اول ترجیح اسی جگہ کو دیتے ہیں، صبح صبح کا وقت اور ایک رات کا وقت، جب یہ مسجد اتنا خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہے کہ کیا بتاؤں۔ انشا کی آنکھوں اور لہجے سے مسجد کی محبت صاف جھلک اور چھلک رہی تھی۔ وفا کا دل کیا کہ وہ اس پیاری سی مسجد کے کسی کونے میں جا بیٹھے جس کے بارے میں انشا اتنی محبت سے بتا رہی تھی۔ مسجد کا پس منظر بتاؤں یا آگے بڑھوں؟ انشا کب سے مسلسل بولتی ہی جا رہی تھی۔ وفا کہیں بوریت کا شکار تو نہیں ہوگی، اس لیے اس نے پوچھنا مناسب سمجھا۔ ضرور بتاؤ نا، وفا کو بھی جاننے کا اشتیاق تھا۔ اصل میں 1951 میں جب پاکستان اور سعودیہ کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہوئے تو سعود بن عبدالعزیز جو کہ سعودیہ کے پہلے بادشاہ تھے، انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور دوستی کا باقاعدہ معاہدہ طے پایا۔ 1964 میں ان کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی شاہ فیصل عبدالعزیز نے حکومت کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ انہوں نے پاک سعودیہ تعلقات مزید مضبوط کرنے کی خاطر 1966 میں پاکستان کا دورہ کیا اور اسلام آباد کی خوبصورت مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں ایک مسجد تعمیر کرنے کی تحریک پیش کی، جو کہ قبول کی گئی، اور ان کے اس خیال کے تحت ایک بین الاقوامی مقابلے کا انعقاد کیا گیا جس میں 43 ماہرین فن تعمیر نے شرکت کی۔ سب نے اپنے ڈیزائن پیش کیے، مگر مقابلہ ترکی کے ایک ماہرین ویدر ڈالوکے نے جیت لیا۔ اس کے ڈیزائن کو بہت پسند کیا گیا۔ اس پسندیدگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دا آغا خان ایوارڈ اور آرکیٹیکچر کے ایوارڈ سے بھی اسے نوازا گیا، جو کہ دنیا کے بڑے ایوارڈز میں سے شامل ہوتا ہے۔ ویدت کے مطابق اس نے ایک ادبی خیمے سے متاثر ہو کر یہ ڈیزائن تیار کیا تھا۔ شاہ فیصل نے مسجد کی تعمیر کے پیش نظر 10 لاکھ سعودی ریال پیش کیے، جو کہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ امریکی ڈالر کے برابر تھے۔ اس کے بعد 1976 عالم خان میں اس کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ یہ شاید دنیا کی پہلی ایسی مسجد تھی جس کی تعمیر کا آغاز اس کے بالائی حصے سے کیا گیا، کیونکہ اس کے درمیان کوئی ستون نہ تھا۔ 13 سال کی بھرپور محنت کے بعد اسلام آباد کی ایک ایسی مسجد منظر عام پر آئی جس نے اس شہر کو 4 چاند لگا دیے۔ اس مسجد کی خوبصورتی کی وجہ سے اسلام آباد کو پہچانا جاتا ہے۔ شاہ فیصل عبدالعزیز کی نسبت اسے صرف شاہ فیصل مسجد کا ہی نام دیا گیا۔ فیصل مسجد کو نہ صرف پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد کا اعزاز حاصل ہے اور رتبے کے لحاظ سے دنیا کے 6 نمبر پر ہے۔ مسجد کے احاطے میں اسلامک یونیورسٹی بھی قائم کی گئی۔ 1988 میں پاکستان جنرل ضیاء الحق کا جہاز حادثے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئے۔ ان کا مزار مسجد کے دروازے کے پاس بنایا گیا ہے۔ مسجد تقریباً 5000 مربع میٹر تک پھیلی ہوئی ہے، 4 میناروں پر مشتمل ہے جو کہ عمارت کے چاروں کونوں پر تعمیر ہوئے ہیں۔ یہ مینار ترکی کے فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں، جو عام میناروں سے کافی باریک ہے۔ ہر مینار کی تقریباً 90 میٹر اونچائی ہے۔ مسجد کا مین ہال تقریباً 40 میٹر اونچا ہے۔ اس ہال کے اندر نہایت خوبصورت فانوس لگایا گیا ہے۔ مسجد میں خوبصورت تالاب بھی ہیں جن کے اندر فوارے نصب کیے گئے ہیں۔ ایک تالاب کی چاروں جانب سے مسجد کے احاطے میں سیڑھیاں جاتی ہیں جہاں سے مسجد کا منظر بے حد دلفریب لگتا ہے۔ مسجد اسلام آباد کے اختتام پر مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں اس طرح تعمیر کی گئی ہے کہ اسے میلوں دور سے بھی
बआसानी देखा जा सकता है। रात के वक्त उस मस्जिद की खूबसूरती में दो गुना चौगुना इजाफा हो जाता है। दिन के वक्त जब सूरज की गर्मी से सारा फर्श गर्म हो जाता है तो सहन में खास किस्म के पत्थर की एक सफ बनाई गई है जो बहुत ज्यादा गर्मी में भी ठंडी रहती है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से के अलावा हर जगह तस्वीरें खींचने की इजाज़त है। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा सिर्फ नमाज के औकात में ही खुलता है। फैसल मस्जिद मेरे दिल के बहुत करीब है। इस्लामाबाद का बेहतरीन मुकाम मेरी नज़र में। इंशा ने सारी हिस्ट्री वफा की गोश गुजारने के बाद एक पुरसकून से सांस खारिज की। मस्जिद की एक एक जगह के बारे में बताते हुए उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो उन्हीं जगहों पर मौजूद है। तुम सब जगहों की इतनी हिस्ट्री याद कैसे रख लेती हो इंशा? इंशा ने जिस खूबसूरती से मस्जिद की तस्वीर से लेकर उसकी तामीर और तकमील को बयान किया, वफा इम्प्रेस हुए बगैर न रह सकी। बल्कि वो तो सब जगहों की हिस्ट्री बताती आई थी। वो इसलिए कि हिस्ट्री मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है और मेरे अंदर ना ये तजस्सुस कूट कूट कर भरा है कि फलां फलां चीज़ के पीछे क्या हिस्ट्री है और अपने शहर और उसके मकामात की क्या हिस्ट्री है। ये तो बंदे को पता होने ही चाहिए। हाँ, ये तो तुम सही कहती हो। खैर, अब चलें घर? वफा ने उसकी तवज्जो घर की जानिब दिलवाई। ओफो आपी, घर जाने की क्या जल्दी है आपको? हर वक्त घर ही होती है ना। और वैसे भी मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी एक दो जगह और है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी। ओ फिंचा, तुम और तुम्हारी बातें। वफा हल्का सा हंस कर रह गई। खैर, इसके अलावा एक और खूबसूरत जगह मोनल पीर सहावा है। ये बहुत आलीशान होटल है, काफ़ी ऊंचाई पर है। दिन के वक्त तो यहाँ पर खड़े होकर इस्लामाबाद का नज़ारा करना बहुत अमेजिंग है ही, मगर रात के वक्त के नज़ारे की तो क्या ही बात है। ऐसा लगता है हर तरफ सितारे चमक उठे हों और हम जैसे रोशनियों के शहर में आ गए हों। इंशा बताती बताती जैसे उसी जगह में खो गई। वैसे हमारा फार्म हाउस भी है, मगर वो गांव के करीब है। किसी दिन चलेंगे वहाँ, रात रुकेंगे और बहुत मज़ा करेंगे। अच्छा, वाकई? मगर वहाँ कोई रहता नहीं है क्या? मतलब कि सिर्फ कभी कभी ही जाते हो? वफा को इंशा के बताए गए तमाम मकामात की बजाय सिर्फ फार्म हाउस का सुनकर कुछ ज़्यादा ही तजस्सुस हुआ था, क्योंकि उस फार्म हाउस का लिंक उनसे जो था। हाँ, कोई नहीं होता, बस जानवरों की देखभाल के लिए चचा मुलाजिम और उनका बेटा होता है। बस कभी कभी ही जाते हैं और खूब मज़ा करते हैं। मैं तो अपनी दोस्तों को भी साथ ही ले जाती हूँ और फिर वहाँ भी घुड़सवारी करती हूँ। बहुत मज़ा आता है सच्ची में। हम कल ही चलेंगे वहाँ। इंशा ने खड़े खड़े ही प्लान बना डाला। कल ही? वफा हैरान हुई कि इतनी जल्दी उसे फार्म हाउस देखने का मौका मिल जाएगा। हाँ ना, कल ही चलेंगे। भाई से कहेंगे कि वो सुबह ही हमें शादरा लेकर चलें और फिर उसके बाद हम जहाँ आप कहेंगी वहाँ चलेंगे और फिर शाम में फार्म हाउस चलेंगे। रात खाने पीने के साथ साथ खूब बातें करेंगे और फिर सुबह नाश्ता करते ही घर आ जाएंगे। वफा उसकी तरतीब दिए सारे प्लान पर मुस्कुराई और बोली, हाँ मगर कल ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि कल मेरा यूनिवर्सिटी से हाफ डे है, तो कल मेरे आते ही चलेंगे और परसों संडे है तो आराम से वापस आएंगे। यूनिवर्सिटी जाने की कोई टेंशन नहीं। आपको तो पता है ना कि मुझे यूनिवर्सिटी से छुट्टियां करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे मैं भी पागल हूँ, आपको भला क्या पता, लेकिन अभी मैंने बता दिया तो पता चल गया ना। उफ, ये लड़की कितना बोलती है ना, मगर इतनी अच्छी लगती है खुद की ही मस्ती में बोलती हुई। आप ही क्या सोचने लगी हैं आप? खोई हुई वफा को इंशा ने मुखातिब किया तो वो बोली, बस यही सोच रही थी कि कभी मैं भी ऐसी हुआ करती थी। हाँ मगर तब जब तुम्हारी उम्र की थी, बल्कि तुमसे भी कई साल छोटी थी। आह, वो भी क्या दिन थे जब दुनिया की सख्तियों का कोई इल्म नहीं, कोई परवाह नहीं थी। बस खुद की दुनिया में रहती थी। मगर ये दुनिया तो उससे अक्सर मुख्तलिफ है। ऐसा लगता ही नहीं कि वो मैं ही थी जो हंसती थी तो अम्मी झिड़क देती थी कि जवान लड़कियां यूँ किलकिल करती, कह के लगाती अच्छी नहीं लगती, मगर मैं फिर भी हंस दिया करती। सहेलियों के साथ घूमती थी तो अम्मी कहती थी कि मत जाया करो, इतना बाहर, इतनी प्यारी बेटी है मेरी, कहीं किसी की नज़र ही ना लग जाए। और मैं हंस के कहती कि अरे बस करे अम्मी जान, अब इतनी भी प्यारी नहीं है आपकी बेटी कि हर कोई नजरें लगाता फिरे। मगर आज अगर अम्मी जान जिंदा होती तो कहती कि वफा तुम्हारा अंदर बैठे बैठे दम नहीं घुटता। वफा तुम तो बहुत हंसती थी, अब क्या हुआ? मैं तो कम हंसने का कहती थी, तुमने तो बिल्कुल ही हंसना छोड़ दिया। तुम ऐसे अच्छी नहीं लगती, फिर से वैसे ही बन जाओ, बिल्कुल वैसे ही वफा जैसे जिसे देख कर तुम्हारी माँ जीती थी। धीरे धीरे बोलते हुए एक आंसू वफा की आंख से बह निकला और लकीर छोड़ता हुआ उसके हाथ की पुष्ट पर आ गिरा। आप ही, आपकी अम्मी जान आपको इतनी जल्दी छोड़कर क्यों चली गई? इंशा का दिल चाहा कि वो खुद हाथ बढ़ाकर उसके आंसू साफ करे, मगर वफा पहले ही भीगे गाल को साफ कर चुके थे। वफा चंद लम्हे खामोश बैठी रही, मगर फिर अपनी कहानी सुनाने के लिए खुद को तैयार करने लगी।